کے نئے عہد نامے میں 14 ظہورات کا تذکرہ ہے۔ جی اٹھنے کے جو 11 ظہور ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کے واقعات کے ساتھ ہے، جبکہ 3 ایسے ظہور ہیں جی اٹھنے کے بعد جو خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کے ہیں۔ وہ اس وقت صعود فرما چکے تھے اور یوں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 14 ہو جاتی ہے۔ جی اٹھنے کے بعد تقریباً 14 ایسے اوقات ہیں جب خدا یسوع مسیح مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنے جی اٹھنے کی حقیقت کو ثابت کیا۔ تاہم ان 14 ظہورات میں سے جو پہلا ظہور ہے جی اٹھنے کے بعد جس شخصیت پر خدا یسوع مسیح پہلے ظاہر ہوا، میری دانش میں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہستی جس پر خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا وہ مریم مگدلینی کی ہستی ہے، اس کی شخصیت ہے۔ جب آپ انجیلی بیانات کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی کے انجیلی بیان اس کے 28ویں باب میں، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ مریم مگدلینی کا۔ اور پھر اگر آپ مرکز کا انجیلی بیان پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے جب 16واں باب جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ اور جو حوالہ یہاں پر پڑھا گیا ہے لوکا کے انجیلی بیان میں دیگر عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر خاص طور پر یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 20ویں باب میں مریم مگدلینی کو خصوصی جگہ دی گئی ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کی قبر پر دوسری عورتوں کو لے کر آئی۔ ایسا لگتا ہے وہ اس سارے کام کو لیڈ کر رہی ہے اور ان کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کی لاش پر جا کر خوشبو ملے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مریم مگدلینی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ وہ جائے اور خدا یسوع مسیح کی لاش پر جا کر جو ہے وہ خوشبو ملے؟ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اس کی نامی آیت میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے، ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم کو جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی دکھائی دیا۔ مریم مگدلینی دوسری عورتوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہے اور وہاں پر وہ اس کے بدن کو دیگر عورتوں کے ہمراہ جو ہے وہ معطر کرنا چاہتی ہے۔ اس کی اس عقیدت، اس کی اس لگن، اس کی اس وابستگی اور محبت کے پیچھے جو راز پنہا ہے، جو محرک کار ماں ہے، وہ مریم مگدلینی کی زندگی میں ہونے والا بڑا کام ہے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس میں سے 7 بدرواہ کو نکالا تھا، اور جب خدا یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں 7 بدرواہ کو نکالا تھا تو اس نے شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر خدا یسوع مسیح کے بدن پر قیمتی عطر جو تھا اس کے سر پر اڈیلا تھا، اور اس نے
اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھ کر شکر گزاری کا محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کی یہ محبت جو اس کی زندگی میں ہونے والے عجیب کام کی وجہ سے تھی، وہ یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کی وجہ سے ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ وہ ابھی بھی جاری تھی۔ اور یسوع مسیح کے وفات پا جانے کے بعد بھی وہ اس بات کے لیے متمنی ہے، خواہش مند ہے، تاکہ وہ خدا یسوع مسیح کی لاش پر جا کر خوشبو ملے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مین لیڈر ہے، وہ مین رہنما ہے، اور وہ دیگر عورتوں کو خوشبودار چیزیں لے کر ان کے ساتھ قبر پر جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار خدا یسوع مسیح کے ساتھ کرے۔ آج پہلا سوال جو میں عزیز بہن بھائیوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح مریم مگدلینی کی زندگی میں خدا یسوع مسیح نے ایک بڑا کام کیا کہ اس کی زندگی میں سے 7 بدروا کو نکالا، اس کو ابلیس، شیطان اور بدروا کے بندھن سے آزاد کیا، خدا یسوع مسیح نے بھی ہماری زندگیوں میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب تم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ مریم مگدلینی کی زندگی میں ایک بڑا کام ہوا، اور وہ اپنی زندگی میں ہونے والے کام کی وجہ سے خدا یسوع مسیح سے بے پناہ محبت رکھتی ہے، اس سے بے پناہ عقیدت رکھتی ہے۔ خدا یسوع مسیح ہر روز میری شخصی زندگی میں، میرے گھرانے کی شخصی زندگی میں، بچوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب خدا یسوع مسیح ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو کیا ایسی ہی عقیدت ہم بھی یسوع کے ساتھ دکھاتے ہیں جیسی مریم مگدلینی دکھا رہی ہے؟ اگر نہیں تو آج سے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو خدا یسوع مسیح نے میری زندگی میں، آپ کے گھرانے کی زندگی میں کیے ہیں، ان پر غور کریں تاکہ ہم بھی خدا کے ساتھ ویسی ہی عقیدت رکھیں۔